مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید معارف القرآن کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے گھر بنانے کا حکم دیا تو اس کے کچھ مقاصد بھی بیان فرمائے کہ گھر بنایا کیوں جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے گھر چار دیواری اس لیے بنانے کا ذریعہ بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے۔ وہ تھکا ہارا ہوا جب گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس لیے کہ بندہ گھر کے اندر کام کاج نہیں کرتا، گھر سے باہر ہی بندہ ہمیشہ کام کاج کرتا ہے، اور گھر سے ہی باہر بندے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر اگر گھر کے اندر کیا جاتا ہے تو الا قلیل کیا جاتا ہے، ورنہ گھر سے ہی باہر بندے کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو جب گھر سے باہر بندے کا کاروبار ہوتا ہے تو گھر کے لیے آتا ہے، گھر کے اندر آتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ ہزاروں روپے لگا کر شادی کرتا ہے اور پھر گھر کو چلانے کے لیے دن رات محنت کوشش مشقت کرتا رہتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں گناہوں سے بھی بچ سکوں اور سکون والی زندگی حاصل کر سکوں، سکون والی زندگی حاصل کر سکوں۔ ورنہ آج کل زنا تو باہر عام مل جاتا ہے، تو بندہ مشقت کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو علماء حضرات نے گھر کے اندر سکون لانے کے کچھ طریقے ٹوٹکے بیان فرمائے، ان کو بندہ اگر ذہن کے اندر لا کر رکھ کر ان کے سامنے زندگی گزارے تو وہ کیا بڑے ہی سکون کے اندر گھر کے اندر پرسکون ماحول بن جاتا ہے۔ تو نمبر 1 کرے، جو لڑکی ہے وہ اپنے شوہر کی ایسی روٹین بنائے کہ جب شوہر آئے تو اپنی ساس کو ملوائے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جب بچہ لڑکا کام کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اس کی بیوی ہے تو وہ اس کی روٹین بنائے کہ وہ پہلے اپنی ساس کو ملے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے، ماں ملتی ہے یا بہو مل جاتی ہے تو ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، تو دل کے اندر خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو لڑکی ہے وہ کوشش کرے کہ جو اس کا شوہر ہے جب گھر کے اندر ہے پہلے کس کو ملے، اپنی ساس کو ملوائے، خود اس سے باتیں چیت نہ کرے، جب اس سے مل لے، اس کے علاوہ بعد کے اندر آپ کاروبار کام کریں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری یہ چیز ہے گھر کے اندر سکون لانے کی، وہ یہ ہے کہ جب شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جب آپ شوہر کی تعریف کر رہے ہوں تو ساس کی بھی تعریف کر دیا کریں، ساس کی بھی تعریف کر دیا کریں کہ ساس نے بیٹے کو اچھی تربیت دی ہے۔ یہ بھی بڑی ضروری ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ برا سلوک کرتا ہے تو ہم ڈھورا پیٹتے ہیں، اور اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری، گھر کے اندر جب کھانا پکانے لگے لڑکی تو اپنی ساس سے پوچھ لے، اماں جی آج کیا چیز پکانی ہے؟ تو 1-2 مرتبہ پوچھیں گی، پھر ساس بھی خود کہہ دیں گی کہ بیٹا آپ جو مرضی پکایا کرو، ہم آپ کے ساتھ کھا لیا کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا، گھر کے اندر عدم اعتمادی جو ہے وہ ختم ہوگی، محبت بھرے جو لمحات ہیں وہ گھر کے اندر آئیں گے، جو محبت بھری سوچ ہے وہ بندے کے گھر کے اندر آئے گی۔ نمبر 3 کہ جو ساس ہے یا اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ان کی بیر کے جتنے بھی افراد ہیں، بیر کے جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہو گئے یا اس کے پیچھے گھر والے ہیں، ان کے سامنے کبھی ان کی غیبت نہ کرے، کہے کہ ہاں بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے، بہت ہی اخلاق یافتہ لوگ ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، ان کی تعریف کرے۔ جب تعریف کرے گی تو پھر گھر کے اندر آٹومیٹک سکون آ جائے گا۔ اور جو ساس ہے وہ اپنی جو بہو ہے اس کو بیٹی بنا کے رکھے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اس کی غلطی دیکھے تو جس طرح اپنی ذاتی بیٹی جو اپنی حقیقی بیٹی ہے اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح اگر بہو کی بھی غلطی پر پردہ ڈالے گی تو پھر گھر کے اندر سکون آئے گا، پھر وہ ساس سمجھے گی۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک گھر کے اندر سننے کے اندر آیا، مفتی جمیل صاحب ہیں وہ بتلا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہی پڑوس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو وہ بہو کو لے کر آئے، انہوں نے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیا، تھوڑے دن ہی گزرے تھے
کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹا اسی کے اندر دنیا سے چل بسا۔ اب جو لڑکی تھی وہ تو بڑا اخلاق یافتہ تھی، بڑی اعلیٰ کردار کی مالک تھی، بڑے سب سے پیار محبت سے رہنے والی تھی۔ تو ہوا یوں کہ اب نوجوان ہے تو ان کے گھر والے آئے، کہتے ہیں کہ ہم نا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی کہیں اور جگہ شادی کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو دینی نہیں ہے، کہا کہ ہم اور بیٹے کے ساتھ، جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، ہم اس کو یہیں رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کہ اگر اس طرح کا صدمہ آئے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ بھائی منحوس کیا ہے، زمانہ ہے، چلتا رہتا ہے، معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ پیار سے رہ رہی ہے تو اس کے اندر غلطی کیا ہوئی؟ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ ایک ساس اپنی بیٹی بنائے اور وہ اس کو اپنی ماں سمجھے تو پھر گھر کے اندر سکون آئے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کے معاملات سمجھتے ہی نہیں ہے تو گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ سکون آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے جذبات کو، اپنے جذبات مار دیے جائیں، پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائے، اور جنت کا ایک جو پرسکون ماحول ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو اس جنت جیسا بنا دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔